الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 141 نمبر تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا۔ اس میں میں نے خلاصہ عرض کر دیا تھا، بات کو اب آگے ملت ابراہیمی میں جو چیزیں ضروری تھیں ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف یہاں احکام دیے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو امت تشکیل پا رہی تھی اس امت کو بالکل صحیح جگہ پہ قائم کرنے کے لیے یہ اگلی آیات جو ہیں ان کا نزول ہوا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان لوگوں میں سے سفہاء کہیں گے۔ سفہاء کا مطلب بیوقوف ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں تلمیح کے طور پہ آیا ہے، سادہ احمق کے معنی میں نہیں آیا۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی ہٹے گا الا من صفح نفسہ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور صافیہ نفسہ کی طرف اشارہ کر کے یہ پیش نظر ہے کہ ملت ابراہیمی سے ہٹنے والے لوگ پیش نظر ہیں۔ تو جو لوگ ملت ابراہیمی سے ہٹنا چاہتے ہیں، اس حماقت میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی سے دور جا رہے ہیں، وہی یہ کہیں گے۔ اس سے مراد عام احمق نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو خاص اس مقصد سے معاملے کو دیکھ رہا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک تلمیح ہوتی ہے تو وہ پھر جو کچھ اس تلمیح میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے ملت ابراہیمی کو اگنور کر رہے ہیں، فرقہ بندی کی بات کر رہے تھے، اور تقوی اور ہدایت خدا کی طرف سے لینے کی بجائے یہودی اور نصرانی ہونے پر زور لگا رہے تھے، انہی کو یہاں اس لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو لوگوں میں سے سفہاء یہ کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ سارے نہیں کہہ رہے، صرف وہی کہیں گے جو اس روش پہ چل رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو کس چیز نے اس قبلے سے ہٹا دیا ہے جس پر یہ پہلے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے تمہید باندھی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ قبلہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے آغاز یہاں سے کیا کہ یہی جو لوگ پیچھے اعتراضات کرتے چلے آ رہے ہیں، حق بات کو ماننے کے بجائے اپنے فرقے کی اور نصرانیت اور یہودیت کی بات کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ اب قبلے کی تبدیلی پر بھی یہ تبصرہ کریں گے کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو ہٹا دیا ہے۔ یہ جملہ طنز کا جملہ ہوتا ہے، بھئی تمہیں کیا ہوا تھا، کس لیے کر دیا ایسا۔ یہ سوال صرف سوال نہیں ہوتا بلکہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو بعض سوالات برائے اعتراض ہوتے ہیں، بعض سوالات برائے علم ہوتے ہیں کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ، تو یہ سوال برائے اعتراض ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ بھئی کس چیز نے آپ کو ہٹا دیا، کیا مسئلہ ہوا۔ اس میں جو واقعات سنائے جاتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، پتہ نہیں ان کی صحت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ مثلاً ایک یہودی نے غالباً حضرت عمر سے یا کسی سے پوچھا کہ بھئی جو نمازیں آپ لوگ پہلے قبلے پر پڑھتے رہے ہیں وہ ٹھیک تھی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوگا کہ ہاں ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا پھر ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا، یعنی جو اگر صحیح نمازیں ہو رہی تھی اس قبلے پر بھی تو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر انہوں نے آگے سے پوچھا کہ اب جس قبلے پر ہو رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، حالانکہ نماز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے خدا کا حکم کافی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے کیا کر، اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، اور اگر کسی رسول نے آنا ہو اور آ کر کہے کہ بھئی 2 نمازیں پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت 5 نمازیں ٹھیک تھی، اب 2 نمازیں ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو تصورات ہوتے ہیں وہ کچھ فقہی ذہن بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ان باتوں کے پیش نظر جو ہونے والی تھی ان کے پیش نظر، ابھی ہوئی نہیں ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آیا، ابھی تو آنے والا ہے، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے ہٹا دیا۔
ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم نے ہٹایا، فطری سی بات ہے، کسی ایسا نہیں کہ اس قبلے میں کوئی خرابی تھی یا اس قبلے میں کوئی خرابی تھی، اللہ نے ہٹایا ہے۔ ہٹایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہی مثابۃ للناس تھا، یہی پہلا گھر تھا جو بنایا گیا تھا، وہ ساری باتیں واضح کر دی گئیں، اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ان وجوہات سے قبلہ اب تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو سمجھدار تھے وہ پہلے ہی بھانپ گئے تھے کہ قبلے کے ساتھ معاملہ کچھ ہونے والا ہے، کہ جو اصل گھر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کلام کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آگے جو جواب دیا کہ کل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قبلے کا تعلق مشرق اور مغرب سے ہونے سے نہیں ہے کہ کوئی چیز مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو تو وہ قبلہ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سارے ہی جگہیں اللہ کی ہیں، ساری جہات اللہ کی ہیں، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، تو مشرق اور مغرب میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی بنیاد کس اصول پر ہے، اس کی بنیاد یا خدا کے حکم پر ہوگی یا کسی واقعے کے ساتھ، جیسا کہ پہلا گھر ہے اور لوگوں کے لیے مرکز بنایا گیا ہے، اس بنیاد پر اسی کو قبلہ ہونا چاہیے جو پہلا گھر اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کی بنیاد ان باتوں پر ہوتی ہے، یا اللہ کے حکم پر ہوتی ہے یا کچھ خدا کی طرف سے دی گئی برکتوں یا مقامات یا کچھ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ کہنے سے کہ مشرق میں اور مغرب میں، تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ قبلہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے خانہ کعبہ کا جو قبلہ ہے وہ چاروں طرف سے اس کو رخ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے۔ ہم مغرب کی طرف سے کرتے ہیں، کوئی مشرق کی طرف منہ کرتا ہوا، کوئی جنوب کی طرف، ہر علاقے میں جہاں جہاں قبلہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی مشرق اور مغرب کسی بلڈنگ کا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہی کہ ان سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ اگر سمتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا تو پھر ساری ہی سمتیں قبلہ ہو سکتی ہیں۔ اگر مسئلہ سمتوں کا تھا کہ مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے، اس لیے قبلہ بنا رہے ہیں، تو فرمایا کہ سارا کچھ ہی اللہ کی سمتیں ہیں، تو پھر تو سارے ہی قبلے ہو سکتے ہیں۔ تو قبلہ ہونے کے لیے کسی سمت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے۔ تو آگے جو دوسرا پہلو فرمایا وہ یہی ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل کر کے قبلے کو درست کر دیا ہے، لیکن اس ہدایت کو پائے گا کون؟ وہی پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بار بار کرتا رہوں گا، کیونکہ ہماری اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے کرے گا، اس کا مطلب ہے کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، آج یہ چاہا تو یہ ہو گیا، کل یہ چاہا تو وہ ہو گیا۔ عربی زبان میں یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ نہیں، خدا اپنی صفات، اپنے جو بھی اس نے ضابطے طے کر رکھے ہیں، جو عدل کے خلاف نہیں ہیں، جو انصاف اور حق پر مبنی ہیں، ان کے تحت اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں جو اس نے سنن اپنی طے کر رکھی۔ ہر آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے، میں یہ تمثیل کے طور پر سمجھا رہا ہوں، وہی اس کے چلنے کا، کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مثلاً طبعاً سست ہوں گے تو سارے کام سستی سے کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو تیز ہوشیار ہوں گے، وہ سارے کام ہوشیاری کے ساتھ کریں گے۔ تو اب وہ آدمی اب جیسا چاہتا ہے ویسا کر رہا ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج ویسا ہے۔ تو اب ایسے ہی میں تمثیل کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ خدا کا بھی ایک مزاج ہے، نعوذ باللہ، کہنا نہیں چاہیے، لیکن خدا کی بھی ایک شخصیت ہے، اس کی بھی صفات ہیں، ان صفات کی روشنی ہی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، مثلا رحمت کی صفت کو ختم کر دیں یا عدل کی صفت چھوڑ کے ظلم کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں گے۔ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی معاملہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی محتاجی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی زور ہے کسی کا۔ ہم جو خرابیاں کرتے ہیں اپنے فطرت کے خلاف یا اپنے مزاج کے خلاف، تو اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی دباؤ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ہم پھر رشوت بھی لے لیتے ہیں، پیسہ بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی محتاجی ہے، نہ کسی کی کمزوری ہے، نہ اس میں کسی کا ڈر ہے، تو اس لیے اس کو
اپنے ضابطے، اپنے طبیعت، اپنا مزاج، اپنی صلاحیتیں، اپنی جو بھی قدرتیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خدا ان ساری چیزوں سے بلند ہے، اس لیے وہ اپنے ضابطوں کے مطابق جو اس کی ذات کو پسند ہیں، جو اس کے شایان شان ہیں، انہی کے تحت وہ معاملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہدی من یشاء۔ تو اب جو مشرق اور مغرب کی بحث ہو رہی ہے اور قبلے کی تبدیلی پر جو باتیں ہوں گی، ان کو وہی لوگ چھوڑ پائیں گے اور سچائی کی طرف وہی لوگ آ پائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے دل بات کو ماننے والے ہوں، وہ تقوی خدا سے ڈرنے والے ہوں، وہ متقین ہوں، ان کا خدا کی طرف حق باطل چھوڑ کر حق کی طرف آنے کا جذبہ موجود ہو، قلب منیب ہو ان کے پاس، عقل ہو، اولی الالباب ہوں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ کن کو ہدایت ملتی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب اسے آپ صراط مستقیم کے معنی سمجھ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ قبلہ کون سا ہے، یہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی خدا نے جو بھی سچائیاں قائم کی ہیں ان کا صحیح شعور یہ صراط مستقیم کا حصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں بھی صراط مستقیم بنا سکتا ہوں، قبلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم کا تقرر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون سا راستہ۔ تزکیہ نفس میں ہمارے ہاں بہت ساری کارنامے امت کی تاریخ میں موجود ہیں، طریقے، طریقت اور اس طرح کے بے شمار چیزیں ایجاد کی گئیں تاکہ آدمی کا تزکیہ ہو۔ تو میں اس میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ایک شدید احساس ہوتا ہے، اور کئی دفعہ میں نے اپنے سننے والوں سے عرض بھی کیا کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا کہ میں سفید کپڑے پہن کر اس کے حضور حاضر ہوں، فرض کر لیجئے، اور صوفی صاحب نے خیال کیا یا طریقت والے آدمی نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، جوگی رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو اگر جوگی رنگ اللہ کو پسند ہی نہ ہوا تو تزکیہ بھی وہی چاہیے ہے، لباس بھی وہ چاہیے ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو یہ دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ میری پسند کیا ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں میں تو ہمیں فطرت کی میں رہنمائی پیدائشی طور پر کر دی گئی ہے، کچھ چیزوں میں رہنمائی انبیاء کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور جتنے لوگوں کو انبیاء کی تعلیم پسند نہیں ہے وہ پھر اپنے راستے نکالتے ہیں، چنانچہ طریقت ہو یا تصوف ہو، وحدت الوجود ہو یا جوگیوں کی مشقیں ہوں، مراقبے ہوں، یہ سارے کے سارے پھر ایجاد کرتے ہیں کیونکہ ان کو رسولوں کا دیا ہوا دین پسند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ نہایت کہہ لیجیے کہ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے طریقے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ بننے جا رہے ہیں، پسند اپنی، اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بننے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کی پیروی کی جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہودیوں کو ہو سکتا ہے کہ اپنی یہودیت بہت پسند ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی، نصرانیوں کو ہو سکتا ہے کہ اپنی نصرانیت پسند ہو لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی، عربوں کو اپنا جو تصورات تھے دین کے انہوں نے پسندیدہ بنا لیے ہوئے تھے لیکن اللہ کو پسند نہیں تھے، اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو خدا کی پسند کے آگے تابعداری میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دائرہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اس میں سوچیں۔ آخر دین کے میدان میں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں اپنے لیے ایک راستہ نکالوں، میں اپنے لیے ایک عقیدہ خود بناؤں، میں اپنے لیے ایک منزل تلاش کرنے کا خود کوئی طریقے سوچوں اور راستے بناؤں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا کی طرف سے ایک معاملے میں رہنمائی موجود ہے تو مجھے اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور سے جائزہ لیں ان ساری تحریکوں کا اور سارے چیزوں کا، تو دراصل خدا کے مذہب سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک مخفی قسم کا الہاد ہوتا ہے جو نئے دین کے راستے نکالتے ہیں
کہ موجودہ دین پسند نہیں آ رہا ہوتا، یا فرض کر لیجئے کہ اس میں لوگوں نے ایسی باتیں ڈال دی ہیں کہ خالص دین سامنے نہیں رہا، تو اب بجائے اس کے کہ خدا کے دین کو تلاش کیا جائے، آدمی خود دین بنانے لگ جاتا ہے۔ اور اس میں ہندوستان اور عراق اور ایران کی سرزمینیں بہت زرخیز ہیں، یہاں پہ ہر گلی میں نیا مذہب بنایا جاتا ہے۔ تو اصل چیز خدا کا مذہب ہے۔ دین کے اندر مخلصین لہ الدین کی جو بار بار آیت آئی ہے، اس کا مقصود یہی ہے کہ میں نے ابن عربی سے دین نہیں لینا ہے، امام غزالی سے دین نہیں لینا ہے، میں نے دین لینا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان سے دین لینا ہے۔ تو جو کچھ مجھے پسند ہے وہ آپ دیکھ لیں کتابیں اٹھا کر، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، یعنی ایسی ایسی شاندار چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اچھا انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، یہ چیزیں بھی کر سکتا ہے۔ اور ابھی بھی نوجوان ایسے آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، مجھے فرشتوں کی طرف سے رہنمائی ملی، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا۔ تو میں کہتا ہوں اس پر کیا اعتراض ہے؟ کہتا یہ تو بس سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ذرا ہماری نگاہ سے قرآن کو سمجھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس قرآن میں بدوؤں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بدوؤں کے لیے بھی آیتیں نازل کی ہیں نہیں کی؟ سورہ توبہ میں اعراف کو الگ سے زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ اگر ایک بدو کے لیے قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا، صرف ایک پہنچے ہوئے بزرگ کو سمجھ آ سکتا ہے، تو پھر قرآن مجید اترا کیوں تھا؟ سوال پیدا ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہی کہیں گے کہ جناب کیا بات ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں، ہم تو براہ راست دیکھتے ہیں۔ تو یہ مذہب سے انحراف کا ایک راستہ ہے۔ تو میرے استاد بڑی نرمی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دین ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے، فلسفہ ہے۔ وہ دین سے بھاگنے کا ایک بہت ہی نفیس راستہ ہے، جس پہ آپ پہ یہ بھی الزام نہیں لگتا کہ آپ دین سے بھاگ گئے ہیں، اور دین سے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے۔ میں یہ جذبات سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے، جو ہماری تاریخ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عقیدہ بھی آپ کا اپنا، سب کچھ آپ کا اپنا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اسلام کو قبول کرے، انشاءاللہ قیامت والے دن کامیابی ملے گی، لیکن وہ مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ اب یہ جو سیقول الصفحاء سے بات شروع کی تھی، تو اس میں پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے ابراہیم کو چنا ہے، استفیناہ کے الفاظ تھے فی الدنیا، وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت 130 ہے۔ 130 میں جو بات کہی تھی کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا، اس کے بعد فرمایا کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح میں نے تمہیں بھی امت وسط بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ ہوا اور ان کی اولاد کا چناؤ ہوا، یا اس کو وہاں پر عطف کریں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو چنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ یہ بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، میری آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس کی آگے دلیل ہے، یعنی وہ بعض لفظوں میں آ رہی ہے بات، صحابہ کہہ لیجئے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے امت وسط۔ وسط کا لفظ بڑا اہم ہے۔ وسط اس آدمی کو یا اس قوم کو کہیں گے جو بالکل سمجھدار ہو، دانائی والی ہو، عدل پسند ہو، جیسا کہ سورہ قلم میں بھی استعمال ہوا ہے، کالا اوسطہم، کہ ان کے میں جو سب سے اچھا سمجھدار آدمی تھا اس نے ایک بات پتے کی بتائی۔ تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز سینٹر میں پڑی ہو، درمیان میں پڑی ہو، یعنی دو چیزوں کے درمیان میں چیز، یہ بھی وسط ہے۔ بہت ساری چیزوں کے درمیان میں پڑی ہو، یہ بھی وسط ہے۔ اور جو چیز وسط میں ہوتی ہے
اس کے بارے میں یہ بھی تصور آتا ہے کہ وہ بہترین ہوتی ہے، یعنی دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہوتی ہے تو وہ بہترین ہوتی ہے۔ چنانچہ اس لفظ کے تینوں پہلوؤں سے 3 مطلب مفسرین نے لیا ہے۔ ایک بڑے گروپ نے یہ خیر امت کے معنی میں لیا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے بہترین امت، خیر والی امت۔ دوسرے نے یہ مطلب لیا ہے کہ مرکزی امت، یعنی جو ساری امتوں کے بیچ میں ایک کردار ادا کرنے والی۔ اور استاد گرامی نے لیا ہے درمیان کی امت۔ درمیان کی امت، ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، ایک طرف لوگ ہیں، اور درمیان میں تم ہو، ٹھیک ہے؟ ایک طرف اللہ کا رسول، دوسری طرف لوگ، اور درمیان میں تم۔ یہ استاد گرامی نے مطلب لیا ہے۔ تو تینوں کے اعتبار سے دیکھیے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، مرکزی امت بنایا ہے، اور رسول اور لوگوں کے درمیان تمہیں میں نے مقرر کیا ہے۔ کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس نے بڑی داستانوں کی بنیاد بھی رکھی ہے، بڑے فلسفوں کی بنیاد بھی رکھی ہے، اور بڑی ذمہ داریوں کی بنیاد بھی رکھی ہے ہماری امت کے اندر۔ بہت مشکل آیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شہادت کیا ہے، اور شہداء ہونا کیا ہوتا ہے، شہید ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ شہید اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے۔ اردو والے میں اللہ کی راہ میں مارے جانے کو شہید کہتے ہیں، عربی میں یہ معنی نہیں ہوتے۔ تو شاہد یا شہادت جو ہے اس کے 3 بڑے مطلب ہیں، بنیادی مطلب ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آیت جو کہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے میں ذرا اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ ایسی بات گواہی کے طور پر پیش کرنا جو فیصلہ کن ہو، سچی ہو، کوئی جھوٹ اس میں موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات جو پتے کی بات ہو، درست بات ہو، 100% درست ہو، قطعی بات ہو، کوئی اس میں شبہ نہ ہو، تو وہ گواہی بن جاتی ہے۔ مثلا عدالت میں آپ نے چور کو ثابت کرنا اور آپ نے ویڈیو لا کے دکھا دی، ختم ہو گئی بحث۔ اب یہی بحث ہوگی کہ یہ ویڈیو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن وہ فیصلہ کن، اگر وہ صحیح نکلا ہے تو فیصلہ کن ہو جائے گی۔ یہ ایک مطلب ہے شہادت کا۔ رسولوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کن بات لے کر آتے ہیں، ان کی ذات خود فیصلہ کن ہوتی ہے۔ وہ اس معنی میں فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر حق نظر آ رہا ہوتا کہ یہ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس معنی میں انبیاء کو شاہد کہا گیا۔ سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے کہ انی ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ ایک اور مقام پہ رسول امی شاہدا و مبشرا و نذیرا، وہاں بھی شاہد کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ جو اپنے پاس ایسی بات لے کر آئے کہ جو 2 ٹوک طریقے سے بات کو واضح کرتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں آبزرو کرنے کے، کسی چیز کا معائنہ کرنے کے، کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے۔ تو مثلا آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے شاہد الوفاء بصدیقی، میں نے اپنے دوست میں وفاداری کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی میں نے اس کو آبزرو کیا کہ وہ واقعی گواہ، اچھا باوفا آدمی ہے۔ اس معنی میں بھی رسول ہوتا، رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ قوم کا مشاہدہ کیا جائے کہ یہ رسول کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔ رسول اس معنی میں بھی گواہ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں واضح ہوا کہ قریش مکہ ایک اچھی قوم تھے، ان کی اکثریت ایمان لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی گواہی ہو گئی کہ رسول کے معاملے میں اس قوم نے کیا کیا۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر جب رسول کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو قوم کو جزا مل جاتی ہے، قوم کے ساتھ رسول کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو تو اس کو سزا مل جاتی ہے۔ یہ دوسرے معنی ہو گئے شہادت کے۔ پہلا یہ کہ آپ نے
ایسی بات سامنے رکھ دی کہ بس فیصلہ ہو گیا، پکی سچی بات، جس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آبزرو کیا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک، اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا اور میں نے دیکھا کہ یہ بات کس طرح سے۔ تیسری بات جو شہادت کا مطلب ہوتا ہے وہ مجرم کے خلاف گواہی ہوتی ہے، مجرمین کے خلاف، کہ عدالت میں جا کر میں نے بتایا جی کہ یہ چور ہے، یہ قاتل ہے، یہ مجرم کے خلاف گواہی ہوتی ہے۔ رسول یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف ایک گواہ بن جاتے ہیں کہ ہاں میں گیا تھا، میں نے بات پہنچائی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ قرآن میں بیان ہوا ہے آخری صورتوں میں جا کر اذر رسولوں کے تحت لے آئیے تو کہ تمہیں کیوں انکار کیا گیا۔ تو وہ رسولوں کا پورا وقت دیا جائے گا، اپنی بات بتائیں گے، جی میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ تینوں پہلوؤں سے شہادت قائم ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ رسول جو بات لے کر آتا ہے وہ قطعی دو ٹوک ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات کہ رسول کے ساتھ قوم کیا معاملہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر صحیح قوم ثابت ہو گئی تو جزا مل جائے گی، بری ثابت ہوئی تو سزا مل جائے گی۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ رسول مجرمین کے خلاف گواہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اپنے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی، یہی حیثیت سب رسولوں کو رہی ہے۔ اب صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ تم بھی یہ تینوں کام کرو گے، تم بھی یہ تینوں کام کرو گے۔ تمہیں دیکھ کر تمہیں ایسا بننا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو حق بات معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، پہلے معنی میں کہ حتمی بات، دو ٹوک واضح بات۔ پہلا کام ان کا یہ تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ قوموں کے بیچ میں زندہ رہیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اور لوگ اس پہلو سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ کل قیامت والے دن گواہی بنے گی۔ صحابہ کے طرز عمل کو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہلچل بن گئے۔ صحابہ نے جنگیں کی ہیں، ان جنگوں میں دیکھیے کہ ان کا کیا کردار ہے، وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو صحابہ کے ساتھ یا بنی اسماعیل کے ساتھ ہوگا وہ اس کے مجرمین کے لیے گواہ بھی بنیں گے۔ تو یہ تین پہلو ہیں، تینوں کے اعتبار سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو یہاں آیت ہے یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایسا ہوگا، ایسا نہیں، عین حیات نبوی میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے اگلا جملہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر یہی تین کام کرو اور رسول تم پر یہی تین کام کرے گا، جو میں نے شہادت کے معنی بتائے۔ اب آگے دیکھیے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، میں نے جو قبلہ کی تبدیلی کی ہے، پہلے جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آبزرویشن میں نے بتایا تھا، شہادت کے معنی ہے کہ معاملہ کر کے دیکھا جائے کہ کیا صورت پیدا ہوتی ہے، یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ نے بھی قبلہ مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبلہ مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ تبدیل کیا تو کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے انکار نہیں کیا۔ تو آبزرو کیا گیا کہ قوم نے کیا رویہ اختیار کیا، اور جس نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی اچھی لسٹ میں آ گئے، جنہوں نے برا کام کیا انہوں نے، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اگلی جو آیت کے اندر جو بات تھی وہ پچھلی بات کو سمجھا رہی تھی، لیکن بہرحال تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس امت کو دنیا کے امت سے مراد میں دوبارہ بتا دوں کہ صحابہ اور بنی اسماعیل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کوئی کام نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسماعیل پر کام کیا، اور بنی اسماعیل یعنی شہادت کا کام کیا، اور بنی اسماعیل کی شہادت پھر ساری دنیا پہ قائم ہوئی ہے۔ یہ ہے جو اصل بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں شہادت کا فریضہ انجام دیا انہی کو شہداء علی الناس بنایا گیا، نہ کہ مجھے آپ کو۔ اس سے فرق پڑتا ہے۔ مثلا
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اولاد ابراہیم میں رسول بھیجا اور اولاد ابراہیمی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. اب یہ گواہ ہے. کس بات کے گواہ ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آئے تھے، انہوں نے دین دیا، انہوں نے یہ نمازیں پڑھائیں، انہوں نے یہ روزے رکھوائے، انہوں نے یہ حقانیت ہم پر واضح کی، انہوں نے توحید واضح کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اس کے گواہ ہیں بنی اسماعیل، اور ان کا وجود اللہ کی علامت کے طور پر ہے. اس لیے اگر وہ شہادت کے اس طریقے پر قائم رہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو ان کا وجود دوسری قوموں کے لیے خیر کا باعث تھا، گواہی کا باعث تھا، تینوں معنی میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس مقام پہ بنی اسماعیل قائم نہیں رہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بنی اسماعیل اپنے آپ کو زوال سے بچانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں جو اس ساری بات کے خلاف تھے. وہاں بت کدے بھی بن رہے ہیں، وہاں جوا خانے بھی بن رہے ہیں، وہاں سینما ہاؤسز بھی بن رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. وہ اللہ کے گواہ ہیں، تو اللہ کے گواہوں کو مادی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو تو اس دین پہ عمل کرنا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاتے تو ساری دنیا ان کے آگے جھکتی یا مارنے پہ آ جاتی. دونوں ہی ہونے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے دین کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن پہلا جو دور اول ہے کوئی 300-400 سال کا، اس میں تو صحابہ کا، بنی اسماعیل کا یہ اثر قائم رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا. تو اب یہاں سے ایک بات، ہمارے زمانے میں یہ ایک بحث پیدا ہوئی کہ قبلہ تبدیل بھی ہوا تھا کہ نہیں. یہ آیتیں بالکل لفظ واضح ہے کہ قبلہ تبدیل کیا گیا ہے، تو اس لیے وہ بحث جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے. تو فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جو جس پر تم تھے وہ میں نے اس لیے بنایا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول، اس لیے بنایا تھا کہ میں یہ چیک کروں، جانچوں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتا ہے. ان دونوں کو الگ الگ کروں. تو یہ رسولوں کی جو شہادت ہے اس میں کام یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ رسول بات کر رہا ہوتا ہے، احکام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں برے اور اچھے الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. خود بنی اسماعیل نے بھی یہی کام کرنا تھا کہ وہ دنیا میں کھڑی ہو جاتی خدا کا پیغام لے کر، تو اچھے بروں کی تفریق ہوتی چلی جانی تھی. یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ میں ایڑیوں کے بل واپس جانے والوں میں سے ان کو الگ کر لوں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ مقابلے کے لیے آیا ہے. تو اس میں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بھاری تھا، لیکن ان کے لیے بھاری نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. کبیرہ جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو کبیرہ گناہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑا سنگین، نہایت مشکل، بھاری کام کو کہتے ہیں. اور کبیرہ گناہ کی صورت میں نہایت گھناؤنا، نہایت برا اس معنی میں آتا ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے اس کی سزا بھی بڑی ہے، اس لیے اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے. تو اپنے گھنونے پن میں، اپنے برے ہونے میں، اور اپنے انجام کے اعتبار سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھاری کام ہے، لیکن ان کے اوپر بھاری نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ بتاتے آ رہے ہیں کہ بھئی تم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، یہودی اور نصرانی ہونا اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی بات مان لینا ہے. وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس رویے پہ آ گئے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، ان کے لیے یہ کوئی بھاری کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی اس چیز کو چھوڑ دو، اس کو اپنا لو، تو بس ٹھیک ہے، اللہ کی رائے ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ حد اللہ کا مطلب کیا ہے. اللہ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے
وہ لوگ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں جو ہر وقت قابل اصلاح بنے رہیں، ہر وقت قابل اصلاح بنے رہیں، ان کی اصلاح کرنا ممکن ہو، ان کے نظریات، ان کے اعمال کی درستی کرنا ممکن ہو، وہ ہوتے ہیں ہدایت پر۔ جو کسی بھی بات پہ اڑ جائیں اور اللہ کی بات ان کو منوانی مشکل ہو جائے تو وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں نے قبلہ تبدیل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، جو اللہ کی بات ماننے کو تیار تھے۔ اللہ کی بات ہونی چاہیے، یہ تحقیق وہ کریں گے۔ جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہ یہ تحقیق کیے بغیر نہیں بات مانتے کہ اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، وہ یہ تو تحقیق کریں گے کہ اللہ کی بات ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے ہی بات ثابت ہو جائے گی فوراً چھوڑ دیں گے اپنی بات کو اور اللہ کی بات کو مان لیں گے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جو اتنا سخت حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کیا، اور قبلہ تبدیل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک مشکل کام تھا، لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا ایمان ضائع کریں، بلکہ پیچھے جو مقاصد بتائے ہیں وہ پیش نظر تھے۔ تمہیں اللہ نے شہداء بنانا تھا، تمہارے اوپر رسول کے ذریعے سے شہادت حق کا کام کروانا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جانچنا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے جانچنا تھا۔ ان مقاصد کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، بھاری قسم کا۔ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع کریں۔ اس آیت میں بھی بڑی اہم حکمت اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں کسی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے جس سے اس کا ایمان ضائع چلا جائے، ایسا حکم نہیں دیتے۔ اگر ایسا حکم دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا پھر اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایسا حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس سے میرا آپ کا ایمان، میں اس سے قیاس کرتا ہوں آگے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھی ایسی نہیں دیتے، بیماری بھی کوئی ایسی نہیں دیتے جس سے ایمان ضائع جانے کا ڈر ہو، اور اگر کوئی ایسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں جس میں ایمان جانے کا ڈر ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ گناہ میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس کی ہمت نہیں تھی ہمارے پاس۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی ایسی چیز حکم کے طور پر موجود نہیں ہے جو ایمان ضائع کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی ہدایت تھی انہوں نے کوئی مشکل نہیں ہوئی، ان کے ایمان ضائع نہیں گئے۔ جن کے پاس ہدایت نہیں تھی، پہلے ہی وہ ایمان پر نہیں تھے، انہی نے انکار کیا ہے، انہی کے لیے مشکل ہوا ہے، باقی کسی کے لیے مشکل نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتے ان کا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ بھی یہاں بھی دو صفات استعمال کی ہیں۔ لیضیع ایمانکم کے ساتھ اس کو جوڑ کر ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں، تو وہ صحیح دین پر لانا چاہتے ہیں، صحیح ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے سخت حکم دینے پڑے، اس طرح کا معاملہ کرنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں آخرت میں، اس لیے بھی یہ احکام دیتے ہیں تاکہ اچھے اور برے کی صحیح طرح سے جانچ پھٹک ہو جائے اور صحیح اجر ملے۔ اور اگر لیضیع ایمانکم کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی مشقت میں کیوں ڈالیں گے کہ اس لوگوں کا ایمان چلا جائے؟ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ کسی ایسی مشقت میں ڈال دیں یا کسی ایسے حکم میں مبتلا کر دیں کہ جس کے بعد لوگوں کا ایمان چلا جائے۔ یہ تو اس کے رؤوف ہونے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دونوں پہلوؤں سے بات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اب جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ دو صفات جب اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں تو وہ ایک اور معنی پیدا کر دیتی ہیں۔ دونوں کو دیکھا جائے تو مہربانی کا مفہوم ہے اس کے اندر، لیکن رحمت کے اندر مہربانی اصل ہے اور رؤوف کے اندر اصل ہے مشکلات دور کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے، مطلب یہ کہ ایک طرف اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، بس مہربانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
رزق دے رہے ہیں لیکن مشکلات سے نہیں نکال رہے ہیں. لیکن رؤوف کا مطلب ہے کہ وہ مہربان بھی ہے اور مشکلات سے بھی نکال رہے ہیں. تو رؤوف کے معنی ہیں دفع عذر، یعنی دفع ضرر، نقصانات سے بچانا، غلط چیزوں سے بچانا. تو ایسی ذات جو رؤوف ہو وہ ایمان کیسے ضائع کرنے والا حکم دے سکتی ہے، اور جو مہربان ذات ہو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ دونوں پہلو مل کر اس صفت کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دو جہتی ہے، دو اس کی شیڈز ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، یعنی اپنے فضل رحمت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے کاموں میں بھی نہیں ڈالتے جو نقصان کا باعث ہو جائیں کسی کے لیے. اب اس کی روشنی میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں مشکلیں کیوں ہیں؟ بیماریاں بھی آتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں. تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں مشکلات سے نکالنے کے لیے. یہ ایک دلچسپ بات ہے. مثلاً اگر ہمارے پاؤں بھی بندروں جیسے ہوتے، شیروں چیتوں جیسے ہوتے تو ہمیں جوتے کی ضرورت نہ ہوتی. ان کے نیچے سخت سی ایک ہڈی سی بنی ہوتی ہے، چاندی ٹائپ چیز، تو ان کو جوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہمیں پاؤں ننگے رکھے اللہ تعالیٰ نے، نرم رکھے تاکہ ہم جوتا بنائیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جوتے سے ہم نے سفر شروع کیا اور کہاں تک پہنچے ہیں؟ جہازوں تک، سفر کے لیے نا. تو جتنی مشکلیں اللہ نے رکھی اس نے ہمارا یہ سفر کروایا کہ ہم جوتا بنانے سے لے کر جہاز بنانے تک چلے گئے. بیماریوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانوروں جیسا بنا دیتے، کم بیماریاں ہوتی. وہ گندا پانی پیتے ہیں تب بھی پیٹ خراب نہیں ہوتا، ہو جائے تو دوسرا گندا پانی پی لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اندر اللہ نے کیا رکھا تاکہ ہم وہ گڑ کھانے سے پیٹ خراب ہونے سے لے کر ہم نے میڈیسن کی ایک نئی دنیا دریافت کر ڈالی. آپریشن ہو رہے ہیں، سرجریاں ہو رہی ہیں، لیزر کے علاج ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس میں مشکلات اور تنگیاں اس لیے رکھی ہیں کہ ہم یہ پوری دنیا کو ایکسپلور کریں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر سفر کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوتی تو ہم خلا میں نہ جاتے. کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر ہر چیز مجھے فراہم ہو رہی ہو تو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی. بیٹھے بٹھائے اگر جنت والا ماحول میں بن جائے کہ میں جو چیز چاہوں مجھے مل جائے تو میں نے پڑھنا کیوں ہے؟ میں نے یہ نئی دنیا، اس سائنس کی ایجادات کیوں کرنی ہے؟ اگر کپڑے استری کیے کرائے مل جائیں تو استری کیوں بنانی ہے؟ ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی اللہ نے یہاں کمی رکھی، مشکلات رکھی، وہ یہ ساری دنیا بنانے میں کام آئی. آج ہم جو اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو کمپیوٹر اور کیمرے اور یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے. میں گھر بیٹھے، اب 10 سال پہلے چلے جائیے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، یہ کتنا مشکل ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کیسے ہوں سفر میں. یا آدمی نے خود جا کر اطلاع کرنی ہے یا خط بھیجنا، یہی ہوتا تھا. لیکن اب تو ہماری وہ جو ضرورت چلی آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پہلے خط ایجاد کیا، پہلے کاسد کہنا چاہیے، کاسد جایا کرتے تھے. پیغام تم جا رہے ہو نا یار، وہاں پیغام دے دینا. تو محکمے بن گئے پھر کاسدوں کے، وہ پیغام پہنچانے لگے. پھر خط کا محکمہ بن گیا، پھر تار آ گئی، پھر ٹیلی فون آ گیا، اب موبائل آ گیا. تو وہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جتنی ہماری کمی ہے اس کے لیے ہم نے دنیا ایک تخلیق کیا ہے. تو سائنس کی ساری ایجادات کے پیچھے، میڈیسن کی ساری ایجادات کے پیچھے ہماری یہ بیماریاں، ہماری یہ تکلیفیں، ہماری یہ مشقتیں. تو کسی زمانے میں گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اب جہاز پر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایجادات ہم نے اپنی مشکلوں کی وجہ سے کی. تو رؤوف کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم نئی دنیا تلاش کریں، نئے ایونیوز نکالیں، نئے میئرز، نئے سہولتیں پیدا کرتے چلے جائیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہم نے آج تک ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، اس میں بڑا محرک مشکلات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہلو سے رؤوف ہیں کہ وہ مشکلات میں ڈال کر ہمارے لیے نئے راستے کھولتے ہیں. تو یہاں پر روک لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے. میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.